صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین ذی وقار، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان نبوی انقلاب ہے. وہ طریقہ، وہ تعلیمات، وہ اسوہ حسنہ جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت زدہ معاشرے کو، ظلم کرنے والے معاشرے کو، کتاب و سنت کا دائی، حقوق دبانے والے معاشرے کو، ناانصافی کرنے والے معاشرے کو ایسا شاندار معاشرہ بنا دیا، اس میں ایسا زبردست انقلاب برپا کیا کہ یہی معاشرہ اس وقت سے لے کر اب تک ساری دنیا کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. اس معاشرے نے جو تعلیمات آگے لوگوں تک پہنچائیں، جس طرح انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، وہ دنیا میں ایک سنہرا اور شاندار دور گردانا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب، آپ نے جو زبردست کارنامہ سر انجام دیا، وہ کس ماحول میں سر انجام دیا تھا. جس جگہ پر آپ نے یہ سارا کچھ کیا وہ معاشرہ کیسا تھا. ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک میدان تیار ہے، محنت پہلے ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہن اب کسی بات کو قبول کرنے کو تیار ہے، وہاں پر کوئی بندہ کام کرے، وہ بڑا کارنامہ نہیں ہے. چونکہ محنت تو پہلے ہی ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہن پہلے ہی تیار ہے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے وہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، متلاشی ہیں. اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس معاشرے کی اصلاح کی جو بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. آپ نے وہاں پر عظیم انقلاب برپا کیا جو ہر طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ کی تعلیم کو جاننا ہی نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے اپنے حضور اکرم کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہا کہ ہم اس کی بات نہیں سننا چاہتے، جنہوں نے اپنی نسلوں کو اس نبی سے محفوظ رکھنا چاہا کہیں ان کے کان میں اس کی بات نہ پڑ جائے، جنہوں نے ہر طرح سے آپ کو بھی، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی کہ یہ تنگ آ کر علاقہ ہی چھوڑ جائے. اس معاشرے میں جو نبی نے کارنامہ سر انجام دیا، اصل اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جو بات سننا نہیں چاہتے وہ کیسے ایسے گرویدہ بنا لیے کہ ہر دم تیار ہے کہ نبی حکم کرے ہم سمندروں میں کود جائیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں. یہ کارنامہ کیسے آپ نے سر انجام دے دیا، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی، یہ اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جاننے کی چیز ہے. آپ دیکھیں، پہلے حالت دیکھیں کہ وہ معاشرہ تھا پوری دنیا کا ہی، صرف عرب کا ہی نہیں، ساری دنیا میں ہی ہر طرف ذلت، جہالت، ظلم و ستم، ناانصافی، امیر کا غریب کو دبا لینا، حقوق چھین لینا، چوری، غارت گری، اس طرح کی تمام برائیاں پوری دنیا میں موجود تھیں. آپ ہندوستان میں دیکھ لیں اس وقت میں کہ وہاں پر کوئی توحید کا تصور ہی نہیں تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا بنائے ہوئے تھے. عورتوں پر اتنا ظلم تھا کہ عورت کو نہ کوئی وراثت کا حق تھا، وراثت کا حق تو بعد کی بات ہے، عورت کے پاس تو اپنی زندگی کا اختیار نہیں تھا. اس کا خامد فوت ہو جائے تو ہندوؤں میں یہ ستی کی رسم چلتی تھی کہ عورت کو ساتھ ہی یا تو وہ ساری زندگی بیوہ بن کر تانے سنتے ہوئے زندگی گزار دے، مصیبتیں برداشت کرے، یا پھر اپنے خامد کے ساتھ زندہ دفن ہو جائے.
یہ ایک دو نمونے ہیں، ورنہ اتنی طبقاتی تقسیم کے ایک 4 درجات بنائے ہیں۔ برہمن سب سے بلند ہے، خشتری ہے، اسی طرح اس سے نیچے 1-2 درجات آتے ہیں، سب سے آخری درجے پر شودر آتا ہے کہ جس بیچارے کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی۔ وہ مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا، نہیں سن سکتا تھا، اگر پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی، اگر سن لے تو کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا، برہمنوں کی جگہ پر چلا جائے اس بندے کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی، وہ ان کے کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر اس کی زندگی کا کوئی حق ہے اتنا ہی ہے کہ سارے باقی طبقات کی خدمت کرتے ہوئے گزار دے اور جانوروں کی زندگی بسر کرے۔ روم اور ایران میں دیکھ لیں، ایران میں کیا تھا، بے حیائی اس قدر عام ہو چکی تھی کہ محرم رشتہ دار، ماں اور بہن کا جو حرمت کا رشتہ وہ بھی پامال ہو چکا تھا۔ وہاں کے حکمران وقت نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر کے ساری شرم و حیا کے تقاضے ختم کر دیے، اور لوگوں نے بھی ایسے کیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے شادیاں عام ہو چکی تھیں۔ اور روم میں دیکھیں، وہاں پر مظلوم طبقہ بیچارہ وہ اتنا پسا ہوا تھا کہ امیر طبقات اپنی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے ان پر ٹیکس در ٹیکس لگائے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب تک ان کا خون نہ نچوڑ لیا جائے تب تک ٹیکس بڑھتا ہی رہتا تھا، حتیٰ کہ بیچارہ کمزور انسان ایک بڑے انسان کا، صاحب اقتدار انسان کا غلام بن جاتا، اگر وہ زمین بیچ کر کسی اور جگہ جاتا تو زمین کے ساتھ وہ غلام بھی فروخت ہو جاتا، نیا غلام خریدا جاتا، زمین کی طرح غلام بھی خرید کر اسی زمین پر باندھ دیا جاتا۔ انسان اس قدر تک گر چکا تھا کہ آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو آس پاس کے ممالک ہیں، خود عرب میں دیکھیں، عرب شاید ان سے بھی بڑھ کر ذلت میں گرے ہوئے تھے۔ شادی کا کچھ گھرانوں میں، شریف گھرانوں میں رواج تھا، ورنہ زناکاری اور بدکاری عام تھی۔ ایک عورت چاہتی، اس کے پاس 10 لوگ آتے، بدکاری کرتے، بچہ کوئی پیدا ہوتا، وہ جس کو مرضی چاہتی کہہ دیتی کہ یہ اس کا باپ ہے، وہ اس کو قبول کرتا۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا اصل والد کون ہے۔ بچیاں ان کے لیے لعنت کا، تانے کا ایک کہلے کا مقام رکھتی تھی۔ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو لوگ تانا دیتے کہ اب اسے کوئی داماد برداشت کرنا پڑے گا، یعنی جسے ہم جوائی کہتے ہیں، یعنی یہ اپنا جوائی بنائے گا، اس کی باتوں کو برداشت کرے گا۔ اس تانے کو سننے کے بعد وہ اپنی بچی کو زندہ رکھنے کی بجائے زندہ درگور کر دیتے، اس کو دفن کر دیتے، کوئی قصور کے بغیر، صرف یہ تانا نہیں سننا چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد بن جائے گا۔ اسی طرح چوری، ظلم، ڈاکہ اتنا عام تھا کہ اپنا کوئی عرب کا علاقہ زرخیز علاقہ نہیں ہے کہ جہاں زراعت ہوتی ہو، تجارت بھی اتنی عام نہیں تھی کہ اپنا سامان لے کر دوسرے علاقوں میں جاتے، چند ایک قبیلے تھے، باقی جو 10-20 قبیلے، سینکڑوں کی تعداد میں قبیلے آباد تھے، ان کا ذریعہ روزگار یہ تھا کہ جو قافلے قریب سے گزرتے، حملہ کرتے، ان کا مال چھین لیتے، مال اپنی ملکیت میں لیتے، جو بچے اور عورتیں ہوتی ان کو غلام بنا لیتے اور مردوں کو قتل کر دیتے، حتیٰ کہ حج کے لیے جانے والے قافلوں کو معاف نہیں کرتے تھے، وہاں پر حملے کر کے ان کا بھی مال اور ساز و سامان چھین لیتے۔ اور وراثت کے معاملے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ عورت اور وراثت میں 1 درہم کی بھی حقدار نہیں ہے۔ عورت کا کیا کام ہے وراثت میں؟ ان کا نظریہ یہ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے وراثت ان کا حق ہے جو معاشرے میں اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں، وہ مرد حضرات ہیں۔ کہتے جو جنگ لڑ سکتا ہے وراثت کا حقدار بھی وہی ہے، اس لیے نہ بچوں کو وراثت ملتی، نہ عورتوں کو وراثت ملتی۔ اور سگی ماں کے علاوہ اگر کوئی سوتیلی ماں ہوتی، یعنی باپ کی 2, 3, 4 شادیاں ہوتی، زیادہ بھی ہوتی تھیں، 4 سے زیادہ جتنی چاہتے کچھ شادیاں بھی کر لیتے، اپنی سگی ماں کے علاوہ دوسری ماں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ ان کے لیے نکاح کرنا بھی جائز تھا۔ یعنی یہ ذلت کے چند ایک نمونے ہیں، جہالت کے چند ایک نمونے جو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی لمبی جنگیں ہوتی کہ 40 سال گزر جاتے اور نسلوں کی نسلیں ہلاک ہو جاتی، لیکن کوئی یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ پہلے جا کر میں صلح کروں۔ دوسرا بھی اسی طرح ہوتا، وہ بھی انا کا اپنا دل دادا ہوتا، وہ بھی اس بات کو کہہ لے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں اس کے گھر میں جا کر صلح کروں یا مجھے نیچا دیکھنا پڑے۔
اگر کوئی قتل ہو جاتا اس کی دیت نہیں لیتے تھے، کہتے کہ دیت لینا بھی بزدلی ہے، بدلے میں جب تک ہم اس کے ایک کے بدلے میں 2 نہ قتل کر لیں تب تک ہماری روح کو سکون نہیں ملتا۔ اس وجہ سے ایسی جنگیں بھی تھیں جو 30 سال تک جاری رہی۔ وجہ کیا تھی؟ ایک جنگ بسوس ہوئی عرب میں، چھوٹی سی ایک وجہ تھی کہ ایک خاندان کا ایک بندہ، اس کے اونٹ چر رہے تھے، وہ دوسرے کے کھیت میں چلے گئے، اس نے کوئی پتھر اٹھا کر مارا، اونٹ کو لگا، اونٹ زخمی ہوا یا مر گیا، اس نے بدلے میں اسے مارا، وہ مر گیا، اور یہاں سے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ آغاز دیکھیں، ایک اونٹ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا کر کوئی چیز کھا لینا ایک جنگ کا آغاز بنا، اور یہ اونٹ کا کھانا کیا تھا؟ نسلوں کی نسلوں کو یہ تنازع کھا گیا۔ 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر عربوں کے بہت سارے تنازعات ختم ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی جاہل قوم سے پالا پڑا تھا۔ آپ کس قوم میں واعظ اور نصیحت کرنا چاہتے تھے؟ کس کی اصلاح چاہتے تھے؟ کس قوم کو آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے تھے؟ جو کہ پہلے سے ہی ایک دوسرے کے اتنے مخالف تھے، قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اتنے مخالف تھے کہ دوسرے کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ سر انجام دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔